سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی، اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین نے اس شہر کی تعمیر کے لیے 2300 صفحوں پر مشتمل ایک پرپوزل پیش کیا ہے جس میں اس شہر کا نام نیوم رکھا گیا ہے۔ یہ اس شہر کا نام ہے۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شاہکار شہر ہوگا۔ اس شہر کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودیہ میں مدینہ میں کچھ فاصلے پر دجال کا محل بھی تعمیر کر دیا گیا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا۔ وہ نکلنے کے بعد زمین پر ہر ایک شہر میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے جو اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید محل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قیام کے بارے میں جس پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے، اور جس کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کے مطابق ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کی گئی۔ تعمیر کے بعد یہ محل ابھی تک ویران پڑا ہے اور اس محل کی جانب جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور یہاں کسی بھی شخص کی اجازت نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اس محل کو دجالی محل کا نام دے رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس شہر کی۔ دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی نشانی ہے جس کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان 2017 میں کر چکے ہیں، جو تقریباً 7 سال کے عرصہ میں ریڈ سی کے کنارے پر بنایا جائے گا اور مکمل ہوگا، جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے، یا دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ آخر اتنی رقم سعودیہ کو کون دے رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ جی، اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودیہ میں ضرور بن رہا ہے، مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا، جو صہیونیوں کا ایجنڈا ہے، جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین، اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا۔ یہودی سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے تھے۔ اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا، اور سب سے بڑی بات، اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے یہ کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کو قید کر دیتے ہیں یا قتل۔ جن سعودی عہدیداروں نے اس شہر کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا وہ آج بھی قید خانوں میں ہیں۔ اس حجاز مقدس پر جو ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے، اس پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خران، فحاشی کے اڈے
اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسے کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا وہ آج بھی قید خانوں میں ہیں۔ اس حجاز مقدس پر جو کہ ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے، اس پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں۔ جو پابندیاں سعودی عرب میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر کو سعودی کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ صہیونیوں کے مکمل کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جیسے یہاں ہوا میں پرواز کرنا، ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا جس میں صحرا بھی سبزہ اگائے گا۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی صحرا جو کہ عرب کے ہیں سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس روبوٹ کی طرح لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جوراسک پارک بھی بنا جس میں ڈائناسور روبوٹس کی طرح گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا، بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں۔ اس شہر کے تعمیر ہونے کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی تو وہ اس وقت بھی اور ابھی بھی یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہیں جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں یہ وجہ تھی کہ عراق، شام اور لیبیا تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں یعنی یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دی تھیں کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کے بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو 75 ارب ڈالر کی امداد دی تھی۔ ان سب حالات کو دیکھا جائے جہاں یہودیوں کے مظالم ہوں، کے ناجائز قبضہ ہوں یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، سعودیہ نے کھل کر اسرائیل ہی کی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں سعودیہ ایران جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جس وقت قطر نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد سعودیہ کے آل سعود و آل سعود قطر کے خلاف میدان میں آ گئے، جن میں سعودی عرب، مصر، متحدہ امارات کے سمیت دیگر عرب ریاستیں بھی شامل تھیں۔ عرب بادشاہوں کے یہ سب اعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہت پر صرف یہودیوں کی نوکری کر رہے ہیں۔ اب نہایت دلچسپ بات آپ کو سناتا ہوں کہ صہیونی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودی عرب شامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں جس میں ان ممالک کی پالیسی صہیونی چلائیں گے مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسرا آپشن جنگ کا تھا۔ آپ تاریخ دیکھیں، مصر و عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں۔
آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا۔ شام اور عراق نے امن معاہدہ پر دستخط نہیں کیے تو امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ پانچواں ملک سعودی عرب خود ہے۔ سعودی عرب کے موجودہ رویہ سے یہ بات کھل کر نظر آ رہی ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات اور عرب کے حالات پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدہ کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضہ کر کے جنگ شروع ہونا باقی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہودیوں اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہیں۔ اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ہرمجدون یا ارگیڈیننگ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی صہیونیوں اور عیسائیوں میں اتحاد بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیحا آئے گا جو دنیا پر حکومت کرے گا۔ صہیونیوں میں اختلاف، یعنی کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں صرف ایک بات پر اختلاف ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ دجال مسیحا بن کر آئے گا، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا بن کر تشریف لائیں گے۔ گریٹر اسرائیل اور اس جنگ میں صہیونیوں کے مقاصد کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، جس کی موجودگی میں یہ سب ممکن نہیں۔ اس لیے یہودی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو لمبا عرصہ کے لیے الجھا دیا جائے اور پیچھے عرب میں اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ دوسری بڑی رکاوٹ ترکی، قطر اور ایران ہیں۔ تینوں ممالک فلسطین پر اسرائیلی قبضہ کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ترکی میں بھی مسلمانوں کو جگانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، مگر ان کے خلاف بھی عرب بادشاہوں اور صہیونیوں کی جانب سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ 2016 عیسوی میں ترکی بغاوت بھی اسی کڑی کا حصہ تھا۔ قطر اور ایران بھی گریٹر اسرائیل کے سخت خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطر اور ایران کو بھی اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ آپ بہت جلد قرب قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتے دیکھیں گے۔ ایک طرف پاکستان بھارت سے غزوہ ہند لڑ رہا ہوگا، دوسری جانب تیسری جنگ عظیم یا جنگ ہرمجدون عرب پر نافذ کر دی جائے گی۔ صہیونی دجال کی آمد سے قبل سعودیہ کو گریٹر اسرائیل شامل کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ یہ شہر بھی اسی مقصد کی خاطر بنایا جا رہا ہے۔ صہیونی اس شہر کو تجارت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اس شہر کے بننے سے یہودیوں کے قبضے میں 26,500 کلومیٹر کا علاقے تک رسائی ہوگی، جہاں وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں جس سے وہ یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بھی تجارت کر سکیں گے اور یہاں رہ کر سعودیہ کی معیشت کو بھی کنٹرول کریں گے۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت دنیا میں ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی عمارت سعودیہ میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ آخر دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں ہی کیوں موجود ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب قیامت کے حوالے سے ایک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ عرب کے بدو، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہ تھے، وہ قیامت سے قبل ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں موجود ہیں۔ دجالی محل کی تعمیر کے بعد دجالی شہر کی تعمیر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا لازم ہو چکا ہے، تاکہ مسلمان خود کو
دجال کے فتنوں سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم امت میں اتحاد پیدا فرمائے اور امت مسلمہ کو دجال کے فتنوں سے نمٹنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ پیشانی پر ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کاف الف ف ر لکھا ہوگا، اور اہل ایمان ہی اس کو پڑھ سکے گا۔ اللہ پاک اس کے شر سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔